قال الله تعالى في كتابه وكلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقول عبد الرحمن بن زيد الذكر القرآن واستشهد بقوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صحيح، لكن ليس المراد هو المراد ها هنا، لأن المخالف لا يرجع في إثباته بعد إنكاره إليه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ النحل کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین سے کہیں کہ اگر ان کو آپ کی بشریت اور رسالت پہ اعتراض ہے تو یہ اہل علم سے پوچھیں۔ تو یہاں لفظ ہے فاسألوا اہل الذکر، اس سے مراد ہیں اہل کتاب، اور ذکر کا معنی ہے علم۔ تو اسی سے علماء نے بھی استدلال فرمایا ہے کہ گو یہ آیت ایک سبب خاص میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ ہے، کہ عبرت جو ہے وہ عموم سے ہوتی ہے۔ تو اسی سے ایک قاعدہ کلیہ معلوم ہوا کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو ان سے پوچھو جو اہل علم۔ تو اسی لیے علماء کرام نے یہ مسئلہ مستنبط فرمایا ہے، اور یہ اصول ہے اور قاعدہ کلیہ ہے، حتیٰ کہ سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کہ جب بھی کوئی مشکل آتی تو لوگ حضور سے پوچھ لیتے، اور جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھے تو وہ صحابہ ان اصحاب رسول سے پوچھتے جو علم میں معروف، جیسے خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اسی طرح حضرت زید بن ثابت، اسی طرح ابی بن کعب، ابی موسیٰ الاشعری، اسی طرح معاذ بن جبل، اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس لیے یہ ایک بات واضح ہو گئی کہ جب علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھو، کیونکہ علم والے اور بغیر علم والے کبھی برابر نہیں ہوتے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اور یہی قاعدہ عقلاً بھی ہے نقلاً بھی ہے کہ آدمی آج بھی اگر کسی فن کو نہیں جانتا تو وہ اہل علم کے پاس جائے گا۔ اگر ایک آدمی بیماری کا معلوم کرنا چاہتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ اگر ایک آدمی کو کسی مشینری کے بارے میں معلومات ہیں تو میکینیکل انجینئروں کے پاس جائے گا۔ اگر اسی طرح آدمی کو گاڑی کے بارے میں معلومات ہیں تو ان کے پاس جائے گا۔ اگر آدمی کو شرعی مسائل کے احکام کے بارے میں ہے تو وہ علماء سے رجوع کرے۔ اور اسی طرح پھر یہ سارا نظام جو ہے اللہ کی رحمت سے چلا ہے کہ صحابہ کے بعد دور آیا تابعین، پھر جو دور حضور سرکار سے دور ہوتا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے رجال پیدا کیے کہ بعض لوگوں نے تو اپنی خدمت جو ہے حدیث مبارک کو جمع کرنے پہ لگا دی کہ تاکہ فرمان رسول جو ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ انہوں نے تمام احادیث کے ذخیرے کو جمع کیا،
اور اسی طرح کچھ علماء نے اپنے ذمے یہ بات لگا دی کہ جن رجال سے ہم حدیث لے رہے ہیں ان کے بارے میں تحقیق کریں کہ ان کے اندر کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے جو ناقابل اعتبار ہو، تو وہ جرح و تعدیل کے امام بنے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اصحاب الحدیث اور حملۃ الحدیث اور محدثین کہلائے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کیا۔ اب حدیثوں کا جمع کرنا ایک چیز ہے اور ان کا سمجھنا ایک چیز، اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے فقہا پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فقہا کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ قرآن و حدیث کے ذخیرے سے مسائل کا استنباط کریں، تو انہوں نے پھر مسائل کا استنباط کیا اور انہوں نے گویا کہ مختلف پھولوں کو جمع کر کے گلدستہ بنا دیا، اور انہوں نے کتب فقہ مرتب کر کے ساری امت کے لیے قیامت تک آسان کر دیا کہ جب بھی کسی مسئلے سے رجوع کرنا ہوگا تو ائمہ فقہا کی کتابوں سے رجوع کیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ جو گزرے ہیں، یعنی جیسے ابن قدامہ جیسا آدمی ہے، فضلی جیسا آدمی ہے، امام ترمذی جیسا آدمی، بڑے بڑے لوگ صحابی جیسے آدمی ہیں، لازماً ان کو بھی ان ائمہ اربعہ سے لینا پڑتا ہے۔ ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ان کے بعد چونکہ خود بھی اتنا بڑے علوم کا ذریعہ ہے تو وہ قول لے لیتے ہیں جو اقرب الی کتاب اللہ و الی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمارے پاس چونکہ وہ علم بھی نہیں ہے تو اس لیے لازماً ہمیں کسی نہ کسی ایک امام کے قول کو لینا ہوگا، کیونکہ اگر ہم اپنے منشے پہ عمل کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں لیکن کسی امام کی یا اہل علم کی پیروی نہیں کر رہے۔ تو اسی لیے ہوتا ہے نا کہ اچھا جی ایک قول تو اس امام کا لے لیں، ایک قول اس امام کا لے لیں، ایک قول اس امام کا لے لیں، یعنی جہاں رعایت ملی، آسانی ملی، اس کا قول لے لیا، اور جس امام کے قول میں ذرا سختی آئی تو وہ قول چھوڑ دیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر تو ہم اپنی خواہش کے تابع ہو گئے، کسی امام کو تو ہم اہمیت نہیں دے رہے، حالانکہ کوئی آدمی بھی بڑے سے بڑے علم والا، اسی لیے نواب صدیق حسن خان مرحوم جو اہل حدیث علماء میں سے بہت بڑے عالم بھی تھے، نواب بھی تھے، ان کی ایک کتاب ہے الحتہ فی اصحاب الستہ، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے یعنی سیاستہ لکھی ہے وہ بھی ان ائمہ سے درگزر نہیں کرتے، لازماً ان کو بھی ان ائمہ کے کسی نہ کسی قول سے استفادہ کرنا پڑا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بلا وجہ کا سر پھٹول اور لڑائیاں اور جھگڑے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ الحمدللہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر فقہ حنفی کا راج ہے وہاں سب لوگوں نے علوم جو ہیں وہ فقہ حنفی سے حاصل کیے ہیں، اس لیے انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ترجیح۔ بعض ملک جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو اللہ نے رواج کیا تو انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کو لیا، اور بعض علاقے ایسے ہیں جہاں اللہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو عزت عطا فرمائی تو وہاں سب لوگ جو ہیں وہ مالکی، اب جیسے آپ دیکھیں گے جتنے افریقی ملک ہیں ان کے اندر مالکی ہیں، اسی طرح اہل مدینہ اکثر جو ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو، اسی طرح حجاز و نجد ہیں اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ چلتی، اسی طرح آپ دیکھیں انڈونیشیا، ملیشیا، ایشیائی ممالک ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ چلتی، اسی طرح آپ دیکھیں پاک و ہند ہے، بنگلہ دیش ہے، ماورا انہ ہے، سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ چلتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چاروں ائمہ جو ہیں اللہ ان کے قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جمیع ائمہ جو ہیں علی الحق والہدیٰ ہے، اور انہوں نے دین کی خدمت کی، انہوں نے اسلام کی خدمت کی اور حضور کی امت کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اچھا اسی طرح تاریخ دیکھیں اگر اٹھا کر بغیر کسی تعصب کے یعنی نظر انصاف سے، تو صحابہ کے بعد اس تقریباً 250 سال تک تو صحابہ کا دور آ جاتا ہے، خیر القرون کا دور آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے تابعین تبع تابعین کا دور شروع ہوتا ہے، یعنی 1424 سال میں سے اگر آپ
200 سال مثلاً نکال لیں تو باقی 1200 سال مثال کے طور پہ رہ گئے، تو 1200 سال میں سے 800 سال تک تقریباً پورے کرۂ عالم پہ حنفی مسلک رہا، پورے کرۂ عالم پہ حنفی مسلک کو ترویج رہی۔ اسی طرح بنو امیہ میں دیکھیں، بنو عباس میں دیکھیں، خلافت عثمانیہ میں دیکھیں، تمام ادوار میں آپ دیکھ لیں کہ 800 سال، یعنی آپ اندازہ کریں کہ 1200 سال میں سے 800 سال تقریباً پورے عالم پر، یعنی پورے عالم اسلام پر اگر کسی کی فقہ رائج ہوئی تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو اس لیے اور ایسے بھی اللہ کی شان ہے، کیونکہ اب دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے شاگرد ہیں، یعنی محمد ابن حسن شیبانی کے شاگرد۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ وہ خود امام شافعی کے شاگرد، تو لہذا یعنی وہ تو شاگردوں کے شاگرد ہو گئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ امام بخاری جو وہ حضرت حماد اور حضرت عبداللہ ابن المبارک کے شاگرد ہیں، اور وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں رحمت عطا۔ اچھا خود دیکھیں کہ امام بخاری بخارا سے ہیں، لیکن بخارا میں فقہ حنفی چلتی ہے، یعنی امام بخاری رحمت، جتنا بخاری آپ دیکھیں سب حنفی ہیں، حالانکہ وہاں امام بخاری پیدا ہوئے رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کیونکہ امام بخاری کا یہ میدان نہیں، امام بخاری کا میدان حدیث ہے، علم حدیث اور اس کا جمع کرنا، اور اللہ نے یہ اعزاز سب سے پہلے امام بخاری کو بخشا کہ جامع الصحیح کے طرز پہ کتاب مرتب کی، جس کو اللہ نے ایسا قبول عطا فرمایا کہ امت کے بعض علماء نے اس کو یہ درجہ بھی دیا کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، کہ گویا کہ اللہ کے قرآن کے بعد صحیح کتاب احادیث رسول میں اگر ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ۔ وہ بعض علماء نے بعض روایات پہ بحث کی ہے، اعتراض کی ہے، لیکن مجموع دیکھنا پڑتا ہے، دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اغلب و اکثر کا فیصلہ کیا ہے۔ ورنہ تو دنیا میں ایسا تو کوئی بندہ بھی پیدا نہیں ہوتا جس پہ کوئی مخالف نہ ہو، جس پر کوئی اعتراض نہ کرے، اور امام بخاری پر تو ایسے امتحان آئے کہ ان کو زندگی گزارنی مشکل ہو گئی، یعنی امام بخاری جیسا آدمی وہ مقام آ گیا کہ اللہ سے دعا کی موت کی، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ موت مانگنا منع ہے، لیکن اتنا بڑا محدث زمین تنگ ہو گئی آپ کے لیے، تو آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ میرا مولا اب اتنی بڑی وسیع زمین مجھ پہ تنگ ہو گئی، تو لہٰذا مجھے موت ہی عطا کر۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی خاص حالات میں آدمی نے جب دین نہ بچ سکتا ہو، فتن کا خطرہ ہو، تو وہاں ایسے حالات میں یہ دعا جائے، ورنہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی نہ مانگتے کہ وہ جو عاشق رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور سفر میں ہی خمسنت کی جگہ برا فوت ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بلا وجہ کا تعصب، ایک دوسرے کو برا کہنا اور کسی امام پہ اعتراض کرنا، امام شافعی پہ یا امام ابو حنیفہ پہ یا امام احمد ابن حنبل پہ یا امام مالک پہ یا تمام فقہا پہ یا فقہ کی کتابوں پہ، تو یہ سب سے بڑی جاہلیت ہے، اور جس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے ان کو اپنے پیاروں کے بارے میں دل میں بغض ڈال دیتا ہے۔ وہ بس سارا دن ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ کوفے کا قصائی تھا، وہ جاہل تھا، اس کی کتاب نہیں ہے، اس کا فلاں نہیں ہے، اس کا تم اسی لیے پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، تم نے کون سا تیر مارا ہے، تم تو کتاب کا نام بھی نہیں جانتے ہو۔ تو اس لیے یہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو من آداری ولی فقط آزمتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے جو میرے اولیاء کو دکھاتے ہیں وہ میرے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ تو جب اللہ سے لڑائی شروع ہو گئی تو پھر اس نے کام یہی کرنا ہے، کیونکہ براہ راست جو خود خدا سے لڑ رہا ہو، اللہ والوں سے لڑ رہا ہو۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس بندے پہ خدا ناراض ہو جاتا ہے اس کو اپنے اولیاء کا دشمن بنا دیتا ہے، تو اس کا کام ہی صرف یہی ہوتا ہے کہ سارا دن بزرگوں کی برائی کرے، یعنی اللہ معاف کرے، ایسے بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں کتوں کی طرح بھونکتے ہیں، انا للہ و انا، یہ زبان ہے، یہ استعمال کرنے کا، یہ ذکر کرنے والے کتنے اولیاء اللہ ہوں گے، کتنے اللہ کے ولی ہوں گے، نعوذ باللہ، سارے کتوں کی طرح بھونکتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تقریر
یا یہ ہے کہ جتنی قرآن کی آیتیں ہیں تقلید پر مشرکین کی، وہ ساری کی ساری حنفیوں پہ لگا دو کہ دیکھو جی یہ تو مشرک کافر ہے، تقلید تو شرک ہے۔ اللہ کے بندے، تقلید ان و شرک ہے جب کافروں کی تقلید کی جائے، مشرکین کی تقلید کی جائے، اصنام پرستوں کی تقلید کی جائے۔ یہ تو نہیں ہے کہ علماء کی جائے یا اہل علم کی جائے یا دین والوں کی جائے، ان کے لیے تو ہمیں حکم ہے کہ ہم نے مسئلہ پوچھنا۔ اچھا، بعض اوقات ہمارے نوجوان بچے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں جی نہیں ہم تو حدیث شریف سے بات کریں گے۔ اچھا بھی وہ حدیث کہاں ہے؟ کہتا ہے جی بخاری شریف میں ہے۔ تو وہ تو پھر بخاری نے لکھے ہیں، تقلید تو بخاری کی کر رہے ہو۔ کوئی عقل کی بات کرو، آخر حدیث پڑھو یا کچھ پڑھو، کسی عالم کی اتباع کرنے سے باہر تو نہیں نکل سکتے ہو نا۔ آخر بخاری شریف میں حدیث کیسے جمع کی؟ حدیثیں حضور کی ہیں لیکن جمع کرنے والا کون ہے؟ امام بخاری۔ اچھا، امام بخاری نے کس سے سند لی، روایت کس سے لی؟ تو آخر وہ کسی عالم کا محتاج، وہ پھر عالم کا محتاج، وہ پھر عالم کا محتاج، حتیٰ کہ سند پہنچی حضور محمد مصطفیٰ۔ اور یہی بات ہم کہتے ہیں کہ بھی ہم امام ابو حنیفہ کا قول کیوں لے رہے ہیں کہ انہوں نے لیا ہے حضور محمد مصطفیٰ، انہوں نے ایک حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سامنے رکھ کے اپنی فہم سے استنباط کیا ہے۔ یعنی حکم تو اللہ کا ہے، قول تو رسول اللہ کا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ دنیا کے اندر اب مثلاً آپ کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ سے ابن کثیر پڑھاتے ہیں یا آپ کو بخاری شریف پڑھاتے ہیں، تو حدیث تو رسول اللہ کی ہے لیکن آپ کو پڑھانے والا تو وہ ہے، آپ کو سمجھانے والا تو وہ ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ آپ اس مولوی کی بات مان رہے ہیں، آپ تو اصل تو حضور کی بات مان رہے ہیں۔ وہ مولوی تو حضور کی بات کو نقل کر رہا ہے اور آپ کو سمجھا رہا ہے کہ اگر آپ نہیں سمجھتے ہو تو بھائی سمجھ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کا مقصد ہے، جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ لا تصیح صلاۃ الحائض الا فی خوارہا، کہ حائض کی نماز جو ہے بغیر دوپٹے کے ادا نہیں ہوتی۔ تو یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ حیض والی عورت اگر سر پہ دوپٹہ رکھ لے نماز پڑھنا شروع کر دے؟ تو اس لیے پھر علماء سے سمجھنا پڑتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہاں حیض سے مراد حیض والی عورت نہیں، حضور کا فرمان ہے بالغ ہے، کیونکہ حیض جو ہے بلوغت کی علامت ہے کہ بھئی جب لڑکی بالغ ہو جائے تو سر سے لے کر پاؤں تک جب بدن نہیں چھپائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لفظ حائض ہے لیکن مراد بالغ ہے، کیونکہ حیض جو ہے وہ علامت بلوغ ہے، حیض جو ہے وہ بلوغ کی علامت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کام ہوتا ہے علماء کا اور یہ کام ہوتا ہے فقہاء کا، اسی لیے کہ وہ ایک حدیث رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے مسائل نکال۔ جیسے امت کے لیے ایک مسئلہ پیش ہو گیا کہ اگر کسی بندے کا ایکسیڈنٹ میں اللہ معاف کرے یا کسی بھی حالت میں خون ضائع ہو گیا، اس کو خون کی ضرورت ہے، بھئی اب بندے کو خون دینا ہے، اب خون دینا ہے تو ہسپتال لے جائیں گے اور ڈاکٹر کو خون ملائیں گے، بلڈ ملائیں گے، اس کے بعد خون دیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس میں شریعت کیا کہتی؟ تو اب کوئی آدمی کہے جی قرآن کی آیت پڑھو، کس آیت میں لکھا ہے کہ خون دینا جائز ہے؟ دوسرا آ جائے میرے عقل والا ہوگا جی حدیث پاک پڑھو، حدیث پاک میں نہیں ہے تو مرنے دو بندے مر جائے۔ اب یہ کوئی عقل کی ہے؟ کوئی انسان اس کو عقل والا سمجھے گا؟ اسی لیے تو دشمن کہتا ہے نا کہ مولوی تو ابھی تک اپنی مسجد کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلے، ہمارا کیا مقابلہ کریں گے بیچارے بے وقوف آدمی۔ یہ تو ابھی اسی گنبد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں کہ بھئی کپڑا کتنا اونچا ہو اور کتنا نیچا ہو، مسواک کتنا لمبا ہو کتنا چھوٹا ہو۔ انہوں نے کہا ان نے کیا مقابلہ کرنا ہے بیچارے، یہ اپنے چکر میں پڑے رہیں گے اور دشمن جہاں بھی پہنچا پہنچ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم ابھی تک یہ اس جھگڑے میں ہیں کہ جی چاند پہ آدمی جا سکتا ہے کہ نہیں، وہ وہاں سے ہو کے آ گئے، مٹی لے کے آ گئے، وہاں زمینیں الاٹ ہو رہی ہیں، اور ہم ابھی تک اس مسئلے میں ہیں کہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے۔ اب اس کا کوئی علاج ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کو اور جدید حالات کو بھی نظر میں رکھیں۔ ہاں آسمانوں میں نہیں جا سکتے، اگر چاند نیچے ہے تو پھر جانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اچھا، بہرحال یہ ان کا کام ہے، جن علماء کا کام ہے
تو ہمیں بہرحال آگے بڑھنا ہو۔ اب جناب دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مبارک ہے، لیکن اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ اس حدیث کو سمجھا جائے۔ ایک حدیث مبارک میں حضور پاک نے تو ارشاد فرما دیا، لیکن اس حدیث کو سمجھائے گا کون؟ اس حدیث کی تشریح کون کرے گا؟ اس حدیث کی تفسیر مبارک جو ہے کیسے بیان ہوگی؟ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بڑے بڑے صحابہ جو ہیں وہ، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک لفظ آتا ہے انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے قرآن شریف میں، او یاخذہم علی تخوف، او یاخذہم علی تخوف، تو تخوف کا بظاہر معنی جو ہے وہ تو خوف کے مادے سے ہے، ڈرانا۔ حضرت عمر جیسا منبر رسول پہ کھڑے ہیں، کہنے لگا بابا حاضرین میں کوئی بندہ ہے جو معنی جانتا ہو تخوف کا معنی کیا ہے؟ اب حضرت عمر قریشی ہے، قرشی ہے، جن کی لغت میں اللہ نے قرآن اتارا، یعنی خود قریش کے خاندان۔ اچھا، اور پھر حضرت عمر ان لوگوں میں ہے کہ جس نے بعض دفعہ زبان سے لفظ نکالے اور اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اتنا بڑا آدمی ہے، لیکن کہتے بھی تخوف کا کیا معنی؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی تخوف کا معنی ہوتا ہے گھٹانا، کہ کسی چیز کو گھٹاتے گھٹاتے ختم کرتے۔ مثلاً ایک آدمی کے گھر کے 20 بندے سے 2 مر گئے، باقی 18 پھر 2 مر گئے، باقی 16 پھر 2 مر گئے، باقی 14 پھر 2 مر گئے، باقی اسی طرح گھٹاتے جاؤ، ختم، خاندانی ختم ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تخوف کا معنی گھٹانا ہے؟ تو نے کہا، انہوں نے کہا کچھ دلیل ہے تمہارے پاس شعراء جاہلیت سے؟ کیونکہ زبان میں تو ہم نے دلیل پکڑنی ہے، شعراء سے پکڑنی ہے کہ شعراء جاہلیت نے کیا کہا ہے۔ وہ لوگ تھے زباندار، وہ جانتے تھے کہ عربی کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں بنو حذیل قبیلے کے فلاں شاعر نے یہ کہا ہے، شعر پڑھ رہا۔ ہم نے کہا ہاں، تو آپ نے دلیل۔ اب حضرت عمر جیسا آدمی ایک لفظ نہیں سمجھ رہا اور ہم سمجھ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رہتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ عجیب ہوتے ہیں، مثلا قرآن کو بھی قرآن کہتے ہیں، قرآن شریف جی، اور جی ہم قرآن کے سوا بات نہیں مانتے، یعنی کہہ بھی قرآن رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، اور دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، اور اللہ حضور کی امت کو فتنوں سے بچائے۔ اچھا، اب جناب جھگڑا پیدا ہو گیا، آپ دیکھیں نا جی کہ خون دینا ہے، تو اگر کوئی آدمی کہے کہ حدیث پڑھو، اب چلو کون سی حدیث پڑھیں گے؟ اچھا، اسی طرح جناب آپ دیکھیں کہ اب فقہا کے پاس آ گئے تو انہوں نے غور کیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں۔ اگر ایک بچہ ہے ماں کا دودھ نہیں ہے تو اس کو دوسری عورت بھی دودھ پلا سکتی ہے، تو اس کا معنی کسی دوسرے کا دودھ پیٹ میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو دودھ ہی سے تو خون بنتا ہے، انہوں نے کہا جب دودھ لینا جائز ہے تو خون لینا بھی جائز ہے، کہ بھئی اگر دودھ پینا ایک بچے کا، ماں اس کی اور ہے، وہ بیمار ہے، وہ دودھ نہیں دے سکتی، کیا کرے؟ بچہ مر جائے؟ چلو یہ ڈبے شبے تو ابھی پیدا ہوئے نا، یہ ڈبے والا دودھ تو ہمارے مقدر میں تھا نا، یہ تو ہمارے نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی روتا تھا نا بیچارہ، وہ کہتا تھا اولاد سے بو کیسے آئے ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی۔ وہ کہتا تھا تو ماں باپ سے کیا عادت سیکھے، وہ دودھ ڈبے کا پیتا ہے، پڑھتا سرکاری سکول میں ہے، تو وہ تو پھر یہ بائی بائی سیکھے گا، السلام علیکم تھوڑا سیکھے گا، یا بعض سلام ہے فی امان اللہ تھوڑا سیکھے گا، وہ تو پھر وہی گڈ مارننگ بولیوں نہیں، بائی بائی وہی کرے گا، کیونکہ سرکار کی تعلیم ہے۔ تو اس لیے اب دیکھیں کہ پہلے جیسے کہ سرکار ہے تو جہاں آپ کی اماں بیوی کا نام کیا ہے؟ آمنہ، لیکن آپ نے دودھ کس کا پیا؟ بی بی حلیمہ، تو معنی یہ ہے کہ دوسری بیوی کا دودھ پینا جائز۔ اچھا، جب دودھ پینا جائز ہے تو وہی دودھ اندر جانے کے بعد خون بنتا ہے،
تو اس کا معنی ہے کہ دودھ لینا جائز ہے تو پھر خون لینا بھی جائز، کہ اگر جان بچانے کے لیے دودھ جائز ہے تو کسی کی جان بچانے کے لیے اچھا اسی طرح اگر دودھ حرام ہو تو وہ لینا ناجائز ہے، اسی طرح اگر خون پلید ہے یعنی اس میں ایڈز کی بیماریاں ہیں، سرطان کی بیماریاں ہیں، کینسر کی بیماریاں ہیں تو پلید ہے، بندے کو مارنے کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ نہیں لیں گے۔ تو اس لیے علماء نے مسئلہ نکالا۔ اچھا اب جھگڑا یہ ہو جاتا تھا کہ چلو ہم خون تو لے سکتے ہیں، چلو یہ تو مسئلہ ہمیں سمجھ آ گیا، لیکن کیا کافر کا بھی لے سکتے ہیں؟ تو اب مسئلہ یہ آ گیا کیونکہ اکثر خون تو سارا کافر کے ملک سے آتا ہے، مسلمان تو خون دیتے نہیں ہوگا، تو جی خون نکل گیا توبہ توبہ میں تو مر جاؤں گا۔ حالانکہ بے وقوف آدمی سال میں اپنا خون دینا ضروری ہوتا ہے، صحت رہتی ہے، ہر آدمی کو خون دینا چاہیے، جو نہیں دیتے وہ بہت غلط چیز ہے، اس سے دوسروں کی جان بھی بچے گی اور تیری صحت بن جائے گی۔ اور یہ بھی قاعدہ سمجھ لو کہ اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے، مشینری رکھی ہے ہمارے بدن میں، ہم جو خون دیتے ہیں 48 گھنٹے میں پورا ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم نے لیا 1-2 آؤنس تو 48 گھنٹے میں فوراً وہ پورا ہو جاتا ہے، وہ کم رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ بے وقوفی ہوتی ہے، خون نکل گیا ہو میرے بچے کا، جی خون لے لیا ہو، وہ خیال رکھنا خون نہ دیا بابا، خون تم نے اس کو دے دیا، تمہارے اندر کیا رہے گا؟ یہ بے وقوف والی بات ہے، جاہلیت والی بات ہے، سمجھنے نہیں۔ اسی لیے کافر ملکوں سے زیادہ آتا ہے کہ وہ تو ہر سال آ کے خود اپنا خون دیتے ہیں، رضا صاحب کو گھر نکالو بھائی تاکہ ہمارا خون ٹھیک ہو جائے، ہمارا خون نکلے اور نیا پیدا ہو تاکہ ہم نئے خون کے ساتھ زندگی گزاریں، تو اس لیے ان ملکوں سے زیادہ آتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ کیا مسلمان کو کافر کا خون لگانا جائز ہے؟ تو علماء نے کہا یہ دیکھو، کیا مسلمان بچے کو کافر عورت کا دودھ پینا جائز ہے؟ جائز ہے، یہ بھی جائز کوئی بندہ۔ اب اگر ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کی آیا جو ہے وہ انگریز ہے، وہ دودھ پلائے وہ عورت ہے، مسلم بچہ ہے کوئی ہو۔ اس لیے علماء یہ کام ہے فقہا کا میرے بھائی، وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ لیتے ہیں فرمان رسول عربی سے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں نازل ہیں۔ اچھا جی اب مسئلہ یہ تھا کہ خون نکالنا، بھئی خون نکالنا، انہوں نے کہا ہاں حضور پاک نے خود حجامت فرمائی، حجامت کا معنی یہی ہے کہ خون نکالا جاتا تھا، تو جب خون نکالنا جائز ہے تو ایک جگہ سے نکال کے دوسری جگہ منتقل کرنا بھی جائز، تو لیا کہاں سے؟ حضور کی حدیث سے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ فقہا نے کہا کہ بھئی فلاں دن جو ہے خون نہ نکالا کرو۔ اب وہ کہیں دیکھو جی یہ کیا، حالانکہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ ان دنوں میں آدمی کے خون میں جوش ہوتا ہے، نکالو گے تو تیزی سے نکل جائے، تو ہو سکتا ہے کہ تم نے جتنا نکالنا تھا زیادہ نکل جائے، تمہیں نقصان ہو جائے۔ اس لیے یہ بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم۔ اچھا اسی سے اب ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اچھا جی ہم روزے سے، اگر ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور خون نکالا جائے تو کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ اب یہ مسائل کہاں سے لیں گے؟ یہ مسائل فقہ سے لیں گے، ان فقہا سے لیں گے جنہوں نے ہمارے لیے دین کو آسان کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، کیوں؟ حضور نے فرمایا روزہ ٹوٹے گا جب سبیلین سے کوئی چیز اندر جائے، اگر باہر آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ تو خون باہر آ رہا ہے، اندر تو جا ہی نہیں رہا، لہٰذا کوئی حل نہیں لے سکتے۔ اسی طرح مسئلہ پیدا ہو گیا، اب ایک آدمی کو روزہ ہے اور انجیکشن لگوائے تو کیا ہوگا؟ اب کون سی حدیث پڑھیں گے آپ جس میں لکھا ہوگا انجیکشن لینا جائز ہے؟ اللہ کے بندے ٹھنڈے دل سے سوچا کرو، گھر میں بیٹھ کے ایسے غصہ نہیں نکال دیا کہ وہ غلط اور وہ غلط تو صرف میں صحیح، یہ بات نہیں ہوتی۔ اب جناب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جی ایک آدمی بیمار ہے، وہ کہتے ہیں میں روزہ بھی نہیں چھوڑتا، ڈاکٹر کہتا ہے انجیکشن لگانا ضروری ہے، تو کیا کرے بھائی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جی انجیکشن روزے میں ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا سبیلین سے کوئی چیز معدے میں نہیں جا رہی، یعنی منہ سے یا نیچے سے کوئی چیز اندر جائے، یا تو گوشت میں جا رہا ہے، جلد میں جا رہا ہے، رگ میں جا رہا ہے، تو سبیلین سے نہیں جا رہا تو روزہ فاسد نہیں ہوتا، بات ہی ختم ہوگا۔ اس سے مسئلہ نکال دیا گیا کہ الحمدللہ حالت روزے میں
اگر ضرورت پیش آ جائے تو انجیکشن لگوا سکتے ہو، کیونکہ وہ انجیکشن جو ہے تمہارے منہ کے راستے سے یا نیچے کے راستے سے معدے میں نہیں جا رہا، جب نہیں جا رہا تو جائز ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ کام ہے فقہا کا، اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو آج ہم کیا دین کے مسائل سمجھتے اور دین کے مسائل کو کیسے سمجھاتے؟ وہ ہمیں نہ بتاتے کہ نجاست خفیفہ کیا ہے اور نجاست غلیظہ کیا ہے۔ اب ایک آدمی میرے جیسا ہو بیچارہ ان پڑھ تو کہے گا جی پلیدی چیز پلید ہوتی ہے، یہ کیا جی پلیدی جو ہے یہ غلیظہ ہے اور یہ خفیفہ ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ پلید ہے بس پلید ہے۔ میرے جیسا عقل والا ہو تو نہیں سمجھے گا۔ لیکن جناب فقہا نے فرق کیا، انہوں نے کہا کہ ایک غلاظت ہے، نجاست ہے غلیظہ بہت یعنی پلید، ایک ہے خفیفہ، پلید تو ہے لیکن ہلکا۔ تو آپ لوگ کہیں دیکھو جی یہ فقیہ، حالانکہ حضور نے فرق کیا ہے نا، بول الجاریت و بول الغلام، لڑکا پیشاب کرے یا لڑکی پیشاب کرے، دونوں میں فرق کیا، کیوں؟ وہی نجاست ہے، خفیفہ غلیظہ کا مسئلہ تو ہے۔ انہوں نے کہاں سے لیا؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بچی کے پیشاب کے اندر زیادہ ہوتی ہے دسومت کی وجہ سے وہ علاج زیادہ ہو جاتی، اور بچے کے پیشاب میں اتنا وہ دسومت نہیں ہوتی۔ تو اب یہ مسئلہ انہوں نے کہاں سے نکالا ہے؟ انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ جیسے ایک دفعہ بی بی نے سنا حضور پاک نے مسئلہ بیان فرمایا کہ بھئی اگر عورت بھی رات کو خواب دیکھے اور ایسا ہو تو غسل کرے، تو اس نے کہا یا رسول اللہ وتحتلم المرأۃ، کمال ہے، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، مردوں کو تو ہوتا ہے، عورتوں کو احتلام کیسے ہو گیا؟ تو میں تو یہ عورتیں پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ جیسے مرد کا پانی عورت کا پانی، جیسے اس میں جو جیسے اس میں جو، جیسے اس کو ہو سکتا ہے اسی طرح عورت کو بھی ہو مسئلہ ہے۔ لہٰذا یہ مسائل سمجھا کریں۔ دراصل یہ فقہ جو ہے یہ بھی تابع ہے حدیث رسول اللہ، سب کا مرجع اصلی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اب یہی دیکھ لو کہ سپیکر رکھ کے ہم نماز پڑھتے ہیں، حضور کے زمانے میں تھا نہیں؟ یہ سپیکر جو ہے اس پر کوئی حدیث شریف ہے پڑھ سکتے ہیں جس میں لکھا ہو کہ سپیکر شریف کا استعمال جائز ہے؟ کوئی اخر پڑھے نا تو کیسے کریں گے؟ اچھا اگر یہ نہ ہو تو کیا خیال ہے آپ کا؟ حرم شریف کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ اگر سپیکر نہ ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب حج ہے، رمضان المبارک ہے، ختم تراویح ہے، 27ویں کی رات ہے، 29 کی رات ہے، اور حرمین کی بہار ہوتی ہے کہ میلوں تک لوگ کھڑے ہیں، مسجد کے آخر تک سمے جا رہی ہیں، تو کیا خیال ہے اگر سپیکر نہ ہو نماز ہو جائے گی؟ کسی کی نماز نہیں ہے، جو انڈر گراؤنڈ کھڑے ہیں، جو چھتوں پہ کھڑے ہیں، جو باہر کھڑے ہیں، سڑکوں پہ چلی جاتی ہیں سڑکیں ماشاءاللہ مسجد تک، اور ادھر جناب شامیہ تک ماشاءاللہ، اللہ اور زیادہ کرے، اللہ حرمین شریفین اور بلد الامین کو قیامت تک امن والا بنائے، اور اللہ یہاں دین کی بہاریں ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ تو اب کیسے نماز ہوگی؟ مجھے سمجھائیں آپ۔ تو علماء نے کہا کہ ہاں جائز۔ کیوں جائز ہے؟ انہوں نے کہا کہ مکبر کیوں ہوتے تھے؟ بھائی امام کے پیچھے مکبر کھڑا کرو، جب امام کا اللہ اکبر حضور سے کہے اللہ اکبر، کیوں؟ تاکہ پیچھے آواز پہنچ جائے اور لوگوں کی نمازیں صحیح ہو جائیں۔ تو اس سے بھی تو آوازیں پہنچا رہے ہیں، اگر اس طرح بندہ 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 کھڑے ہو کے آواز پہنچائے تو مشین کے ذریعے پہنچا دی تو کیا ہوگی؟ تو علماء نے کہا مقصد آواز پہنچانا ہے، مقصد لوگوں کی نماز کو صحیح کرنا ہے۔ اب اگر اللہ نے ہمیں وسائل دے دیے ہیں، یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہوگی کہ ہم کہیں سرکار دو عالم نے اونٹ پہ سوار ہو کے حج پڑھا تھا، آج اگر کوئی مدینے سے کار پہ آئے تو بدعت، سارے حج اونٹ پہ کرو تو عقل جو آ جائے۔ خدا کے بندے، خدا کے لیے سوچو،
اس وقت نعمت اونٹ تھی، گھوڑے تھے، اب اللہ نے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور چیزیں پیدا کر دی. اب اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی. اللہ دبا ہم جو کہ دین سے دور جا رہے تھے، ضعیف ہو رہے تھے، اللہ نے نعمتیں پیدا کر دی، آسانی پیدا کر دی. اس وقت ایمان قوی تھا، جسم قوی تھے، بدن قوی تھے، تو سواریاں بھی ہوتی. اب جو ہم دور ہوتے جا رہے ہیں تو ہم کبھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تو اللہ نے آسانی کر دی، ایئر کنڈیشن گاڑی میں آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، الفاظ میں کار کے اندر بیٹھے رہو، ایئر کنڈیشن چلا رہو، بیٹھو مزے سے آ جاؤ شام کو گزار کے. اللہ پاک نے ہمارے لیے مسئلے بھی حل کر دیے، کوئی مسائل نہیں. لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں نا کہ ہم بلا وجہ اعتراض کریں. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام آدمی جن کو اللہ توفیق دے، کسی بھی امام کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھنا ورنہ خاتمہ خراب ہو جائے. ایک میری نصیحت یاد رکھیں، جو لوگ ائمہ محدثین، ائمہ مجتہدین یا ائمہ فقہا یا اولیاء اللہ کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے، اس کا خاتمہ خراب ہو جائے. اللہ معاف کرے. اور خاتمہ خراب ہو گیا تو بچا کیا؟ بس دعا کرو اللہ کسی کا خاتمہ خراب ہو. اللہ ہم سب کا خاتمہ جب کرے تو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد. بس اسی کا یاد، اسی کا ذکر کر، اسی کا غرض کر، یہ ایسا تیری زبان پہ چڑھ جائے نا. اور یہی ولی سکھاتے ہیں، یہی اولیاء اللہ سکھاتے ہیں، وہ یہی سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں اسی کلمے پہ آؤ، اسی کی ضربیں لگا کے دل کو بھی ٹھیک کرو، زبان کو بھی پاک کرو. وہ بھی یہی سکھاتے ہیں میرا بھائی. اللہ پاک تمہیں بھی اور ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے. لیکن بات وہی ہے کہ جیسے کسی بزرگ نے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ اللہ ہو کے بڑے مزے، لیکن جو آئے سو چکھ لے. چکھنے سے پتہ لگتا ہے، علم سے پتہ نہیں لگتا. اب دیکھو نا جی، اس میں یہ پیالی رکھی ہے. اب میں جناب کون سا علم لڑاؤں کہ مجھے پتہ لگے کہ اس میں کوڑی دوا ہے یا میٹھی دوا ہے یا پھیکی دوا؟ جب تک چکھوں گا نہیں مسئلہ حل. یہ اللہ کے ذکر کی بھی لذت ہے، حلاوت ایمان ہے. جب تک یہ آئے گا مزہ نہیں. دور رہو گے سمندر کے بعد اس تک تیرنے کا کیا پتہ. یہ تو سمندر میں آؤ گے یا پھر ڈوب مرو گے یا تیراک بنو گے، دو باتیں تو ہوں گی. باہر کھڑے رہو، موجیں گنتے رہو اور کہو سب دریا جناب بڑا. دریا کا موجوں کا پتہ تب لگتا ہے جب اندر آ جاؤ. اللہ کے ذکر کا مزہ تب آتا ہے جب ذاکر بنو. اللہم اجعلنا من الذاکرین ولا تجعلنا من الغافلین. حضور نے دعا مانگی، رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک رہابا لک مطواعا. کہ کیا اس لیے ہمیشہ ہر حال میں اللہ پاک. اچھا بعض ائمہ فرماتے ہیں بابا وہ ذکر کرو جو حضور سے ثابت ہے. آمنا وہ بھی غلط نہیں کہتے، وہ بھی غلط نہیں کہتے. ابھی ہم تو دعا بھی وہ مانگیں گے جو لفظ حضور نے کہے ہیں. بس یہ جھگڑا نہیں، اپنی اپنی سوچ ہے. مثلاً بعض ائمہ کہتے ہیں کہ جب درود پڑھو تو اللہم صل علی محمد سیدنا بھی نہ کہو. کیوں کہتے ہیں حضور نے نہیں کہا؟ ان کی بھی ایک فہم ہے کہ جو لفظ حضور سے نکلے ہیں، نعوذ باللہ بے ادبی مراد نہیں. بے ادبی مراد وہ درود کیوں پڑھے؟ ان پہ بھی اعتراض نہ کرو. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھی جو حضور سرکار نے لفظ زبان مبارک سے ادا کیا ہے بس اسی کو نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ. اور بعض ائمہ نے فرمایا کہ ہاں درود میں تو حضور نے یہ لفظ نہیں بڑھایا، لیکن دوسری جگہ تو فرمایا نا کہ اولاد آدم کا میں سید ہوں. گویا یہ لفظ موجود تو ہے نا حضور کی زبان. اور پھر جو سید ہو وہ خود کو نہیں کہتا میں سید ہوں، وہ تو پھر دنیا کہتی ہے. وہ اپنے آپ کو کیوں کہے؟ یہی تو کمال ہے. وہ تو تواضع کرے گا، دنیا بڑھائے. تو دونوں کی ایک فہم ہے، اس لیے اعتراض کسی پہ نہ کرے. اللہ تبارک و تعالی سب پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ پاک آپ پر بھی، ہم پر بھی، ہر مسلمان پر بھی ہمیں کروڑواں حصہ بھی حضور کا عشق نصیب فرما دے، حضور کی محبت نصیب فرما دے. اسی میں زندہ رہیں اور اسی میں موت آئے. اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ من استطاع منکم، اور جو تم میں طاقت رکھتا ہو آؤ میرے مدینے میں مرو. کیسے مرے؟ یعنی مدینے میں ڈیرا لگا ہو، تبھی مرو گے نا.
مدینے میں رہو گے، ڈیرا لگاؤ گے، گھر بناؤ گے، مدینے میں آنا جانا رکھو گے تو تبھی موت نصیب ہوگی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ان الایمان لیأخذ الی المدینہ، ایک وقت آئے گا ایمان ساری دنیا سے دوڑ بھاگ کے پھر مدینے میں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دعا کیا کریں بس اللہ سب کا ادب کرو، کسی کی کبھی بھی بے ادبی نہ۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کبھی کسی اولیاء اللہ کا مثلا کوئی قول پڑھو، اب ظاہر سمجھ نہیں آتا، انہوں نے کہا کوشش کر کہ اس کی تعویل کوئی اچھے لفظوں میں ڈالو، اور اگر بالکل نہ سمجھ آئے تو کہا چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، بالکل چھوڑ دو، بحث چھوڑ دو، بس کیا پتا ان کی زبان مبارک سے کیسے لفظ نکلا تھا، ان کی نیت کیا تھی، مقصد کیا تھا، ان کے سامنے حالات کیا تھے، اللہ اعلم۔ اسی لیے انہوں نے کہا چپ کر۔ ہاں باقی رہا قول، یہ سب بزرگوں کا اتفاق ہے کہ قول صوفیہ در شریعت حجت نیز، کہ صوفی لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کا قول شریعت میں حجت نہیں ہوتا، شریعت میں حجت جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے یا حدیث رسول عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی نے جا کے مسئلہ پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ جی یہ لوگ جو میلاد مناتے ہیں آپ کی کیا تحقیق ہے؟ فرمایا بدعت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے جو پیر ہیں وہ تو خود مناتے ہیں۔ آگے آدمی بھی کوئی سمجھدار تھا، انہوں نے کہا جناب آپ کے جو مرشد ہیں نا حضرت حاجی صاحب وہ میلاد مناتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے پیر اس لیے تو نہیں پکڑا تھا کہ وہ ہمیں بدعت سنت سمجھائے، یہ تو اللہ نے ہمیں علم دیا ہے قرآن و حدیث کا، یہ تو ہمارا کام ہے۔ ان کو تو ہم نے پیر پکڑا اس لیے کہ ہمیں اللہ اللہ سکھائے، ہمارے تزکیہ باطن کے لیے کوشش کرے، اس کی کوئی شریعت تو ہم عمل نہیں کریں گے، شریعت تو کتاب و سنت کی ہے، جو قرآن کہتا ہے جو حدیث کہتی ہے۔ یہ لوگ انہوں نے کہا وہ ہمارے مرشد ہیں، شیخ ہیں، پیر ہیں، بالکل ہے، لیکن ان سے ہم نے صفائے باطن کے لیے تعلق رکھا ہے کہ ہماری اصلاح کریں، ہماری روحانی امراض کا علاج کریں، ہمارے اندر جو کبر ہے، عجب ہے، ریا ہے، اس کو دور کرنے کے طریقے بتائیں، ہمیں اللہ اللہ سکھائیں۔ اس لیے تھوڑا ہم نے پیر بنایا تھا کہ وہ شریعت کے مسئلے بھی ہمیں بتائیں۔ شریعت تو وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اور اس کا علم اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمارے شیخ کو بھی نہیں دیا۔ اچھا خدا کی شان ہے کہ وہ جناب لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں، وہ جناب حضرت حاجی صاحب سے آگے کہا، انہوں نے کہا جی میں نے گنگوہی صاحب سے یہ مسئلہ پوچھا ہے، تو انہوں نے تو آپ کے خلاف فتویٰ دیا۔ فرمایا بھائی وہ کتاب و سنت کا عالم ہے، فقیر تو عالم نہیں ہے، مسئلہ تو اسی کا چلے گا۔ فرمایا بھائی فتویٰ تو اسی کا مانا کرو کیونکہ وہ کتاب و سنت کا عالم ہے، میں تو عالم نہیں۔ یہ لوگ اللہ ان کی قبروں سے کروڑ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا ادب اور احترام نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ مجھے خود بے وقوفی ہوئی، بچپن سے ہم اب کون سا عقل آ گیا، نہ پہلے تھا نہ اب ہے، اس لیے دعا کی دعاؤں سے اللہ پاک دین کا کام لے لے، وہ چاہے تو کسی بے عقل سے لے لے، چاہے تو کسی پاگل سے لے لے۔ ایک دفعہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تو وہ ایک بزرگ نے لکھا کہ معرفت باری تعالی برآں شخص حرامت کے خود راز کافر فرہنگ بہتر دانا، کہ اللہ کی معرفت اس بندے پہ حرام ہو جاتی ہے جو اپنے آپ کو کافر سے بھی اچھا سمجھے۔ میں نے جب یہ پڑھا تو عقل شکل تو تھا کوئی نہیں، تو میں جناب والد صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا کہ یہ آپ کے شیخ ہیں جن کو آپ کہتے تھے ہمارے بھی شیخ ہیں، یہ آپ کے شیخ نے کیا لکھا ہے؟ دو کتابیں پڑھ کے آدمی آتا ہے، ایک حکیم صاحب تھے اور ہلدی کے فوائد سیکھ لیے، دو ہلدی کی گانٹیں جیب میں رکھی، حکیم بن گئے، ہر بیماری میں ہلدی دیتے تھے۔ ہم بھی ہوئے تو وہی نا جی، دو کتابیں پڑھ لی تو ملا بن گئے۔ وہ جناب میں نے کہا سر یہ آپ کہہ رہے ہمارے شیخ تھے، یہ میں نے کہا یہ شیخ صاحب کا حال ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس بندے کو خدا کی معرفت بھی حاصل نہیں ہوگی جو اپنے آپ کو کافر انگریز سے بھی بہتر سمجھے۔ ہم اتنے گر گئے، ہم مسلمان ہیں، وہ کافر ہے، ہم کیوں نہیں بہتر؟ اننی انا اول المسلمین اننی من المسلمین،
یہ کیا لکھا ہے آپ کے شیخ نے؟ شیخ تھے آپ کے بھی، بزرگ تھے آپ کے. انہوں نے کہا برخوردار حدود میں رہو، جس بات کو تم سمجھتے نہیں وہ کتابیں کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا آپ کی کتاب رکھی تھی، بس میں نے اٹھا کے پڑھی. انہوں نے کہا بس مہربانی کر کے میری کتابیں نہ پڑھا، تم وہی کتابیں پڑھو جو تمہیں آتی. انہوں نے کہا حضرت آخر ہے کیا؟ انہوں نے کہا بات سنو بے وقوف آدمی، اللہ اس بات میں قادر ہے کہ تمہیں کافر کر دے. میں نے کہا قادر، بالکل اللہ قادر ہے. انہوں نے کہا اس بات میں بھی قادر ہے کہ اس کافر کو مسلمان کر دے. میں نے کہا وہ قادر ہے. تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ بابا تکبر نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے اور تم کافر ہو کے بچ جاؤ. انہوں نے یہ بات لکھی ہے. تم جو جاہل ہو تو میرا شیخ کیا کرے؟ تمہارا عقل جو خراب ہو تو میرے شیخ نے تو ٹھیک لکھا ہے کہ کبھی کافر کے برابر بھی اکڑنا نہیں، تکبر نہ کرنا، اللہ کا شکر کرنا. اللہ تو نے مجھے مسلمان بنایا، اللہ تو نے مجھے ہدایت دی، تیرا شکر ہے. کیوں تم تکبر کرو اور خدا ناراض ہو جائے؟ اس کو تو مسلمان کر دے اور تمہیں کافر کر دے. اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ قلوب العباد بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء. تمام مخلوق کے دل جو ہے وہ اللہ کی انگلیوں میں جدھر چاہے پھیر دے. وہ چاہے ہدایت کی طرف پھیر دے اور وہ چاہے تو گمراہی کی طرف پھیر دے. کہا اب میری شیخ کی بات سمجھ آ گئی؟ انہوں نے کہا یہ بات. انہوں نے کہا تو اصل وجہ میرے بھائی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جب بات سمجھ نہیں آتی تو سمجھ نہ آنے والا جاہل ہے. تو جاہل تو آدم کا دشمن ہوگا ہی ہوگا، یہ فطری بات. اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ اگر بات سمجھ نہ آئے کسی دوسرے عالم سے رجوع کرے کہ حضرت یہ بات لکھی ہے، اس کے بارے میں کیا بات ہے، اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح دین سے چلنے کی توفیق دے. کہتے ہیں جی کہ قرآن مجید میں سورۃ الحج ہے جس کے آخر میں تلاوت کا سجدہ ہے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ سجود قرآن کے بارے میں ائمہ کرام میں اختلاف. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے قرآن میں 14 سجدے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 15 سجدے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خود 11 سجدے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ اختلاف. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ 14 سجدے. پھر دونوں میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سورۃ صاد کے سجدے کا، سورۃ الحج کے دوسرے سجدے کو سجدہ نہیں مانتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ صاد والے سجدے کو سجدہ نہیں مانتے، سورۃ الحج کے دوسرے سجدے کو سجدہ مانتے ہیں. کہے تو 14، لیکن ایک نے اس کا انکار کیا، ایک نے اس کا انکار کیا. اسی طرح امام مالک جو ہیں جتنے مفصلات کے سجدے ہیں وہ سارے نہیں مانتے. اچھا، اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ سورۃ النجم میں جو سجدہ ہے وہ نہیں مانتے. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ زاہد بن ثابت نے سورۃ النجم پڑھی، لم یسجد وما سجد رسول اللہ، اس نے بھی سجدہ نہیں کیا اور حضور نے بھی سجدہ نہیں کیا. اچھا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے وہ سجدہ کرے تو سننے والا بھی سجدہ کرے. کیا مانا؟ اگر وہ سجدہ نہ کرے تو سننے والا بھی سجدہ نہ کرے، کیونکہ گویا وہ اب ہمارا امام ہے. جب وہ سجدہ کرے گا تو ہم کریں گے، جب امام سجدہ نہ کرے تو ہم کیسے سجدہ کریں. اس لیے یہ ائمہ کے اختلافات ہیں اور یہ سارے احادیث میں موجود ہیں. اور اللہ تبارک و سب نے حدیث دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طرح پھر سجود تلاوت میں یہ بھی بات ہے کہ کیا سجدہ کرنا واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے اور بعض ائمہ کے نزدیک مستحب ہے. کرے گا تو کرے، نہ کرے تو نہ کرے. اچھا، اصل بات دیکھو کیا ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں کہ اگر رہ گیا تو الحمدللہ کسی امام کے قول پہ تو بچ جائیں گے نا. کوئی قول گنجائش تو ہے نا، وہ بھی اپنی طرف سے تو نہیں کہے، وہ بھی حدیث لے رہے ہیں.
کہ حضور نے پڑھا اور سجدہ نہیں کیا. رکوع میں سبحان رب العظیم اور صدق میں کیوں کہوں؟ میں نے تو آپ کے ذمہ لگایا، میرے ذمہ تو نہیں ہے. یہ تو آپ نے مجھے بتانا ہے. مجھے آتا تو آپ سے پوچھتا نہیں. مجھے اگر یہ معنی آتا، ترجمہ آتا تو میں کیوں سوال کرتا؟ تو آپ اس دن چھٹی جتنا اور کہیں ایک ہفتے کے بعد بتا دیں. چلو ایک ہے اظہار عظمت اور ایک ہے میرے اللہ کے لیے صفت علو. یاد ہے کسی کے آگے جھکنا جو ہے یہ بھی تعظیم ہے. تو ہم جب کھڑے کھڑے جھک گئے تو اللہ کی عظمت کا احتراف کیا کہ تم ہی عظیم ہو اور ہم تمہارے سامنے جھک رہے ہیں. اور جب بندہ بالکل پستی کی انتہا پہ چلا گیا تو اس کے علو کا اقرار کیا کہ مولا سب سے بڑی شان علو تیری ہے اور سب سے ذلت والا مقام میرا ہے. اسی لیے ہے کہ العبد ان یکون اقرب الی اللہ ان یکون ساجدا. کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو خدا کے زیادہ قریب ہوتا ہے. کیا مانا؟ کہ ہم اپنی ذلت و عجز کی انتہا کر دیتے ہیں کہ مولا یہی ایک چہرہ تو عزت والا تو نے بنایا نا ہمارا، وہ میں نے مٹی میں ڈال دیا ہے. تو میرا اعتراف ہے کہ میری پستی کی انتہا اور تیرے علو، تیرا مقام علو ہے، تیرا مقام الرحمن وعلی العرش استوى كما يليق بشانه. کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد ٹھیک 2 مہینے کے بعد حیض کا انتظار تھا لیکن حیض نہ آیا. تو خاوند اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا. ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا، انہوں نے کہا کہ تیری بیوی جو ہے وہ 4 مہینے کی حاملہ ہے. تو اب میاں بیوی میں جھگڑا ہے، کیونکہ اگر 4 مہینے کی حاملہ ہے تو گویا اس کے نکاح میں آنے سے پہلے حاملہ ہو گئی. ڈاکٹر کے کہنے پہ نہ رہو نہ، ڈاکٹر نے ایک اندازہ ہے، ان کی اوپینین ہے، وہ فیصلہ تو نہیں. ڈاکٹر جو کہتے ہیں وہ رائے ہوتی ہے، یاد رکھو، وہ ایک رائے ہے، وہ رائے غلط بھی ہو سکتی ہے. اچھا اسی طرح ایک دفعہ میرا اپنا واقعہ ہے. میرا ایک دوست تھا، اس کی بیوی کی وضع حمل کا مسئلہ تھا. تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ جائیں تو میرے لیے کوئی رعایت ہو جائے گی. چلو میں چلا گیا. تو بہرحال ایک ڈاکٹر تھی، بہت قابل ڈاکٹر تھی، اور وہ ماشاءاللہ یعنی گائنی میں کنسلٹنٹ تھی اور ایک بہت بڑے میڈیکل کالج کی وہ پرنسپل بھی رہی ہیں، بہت بڑی پڑھی لکھی عورت. تو وہ ہمارا بڑا احترام کرتی، اللہ اسے خوش رکھے. بہرحال تو اس کو ہم نے کہا یہ میرا دوست ہے، اس کی بیوی ہے، ذرا چیک اپ کرو. تو اس نے چیک اپ کر کے تو اس نے آ کے کہا کہ اس کی ولادت جو ہے 10 اور 15 دن کے اندر ولادت ہوگی. تقریباً 10 یا 15 دن کے اندر اس کی ولادت کو توقع ہے. تو اگر آپ چاہیں تو اس کو پھر اس وقت آ کے 1 دن پہلے داخل کرا دیں اسپتال میں، تو انشاءاللہ ہم لے آئیں. آپ یقین کریں جناب، یہ رپورٹ لے کے ہم جو ہی اسپتال کے دروازے کے باہر نکلے اور اس کو درد شروع ہو گیا، ولادت ہو گئی. جو قابل ترین لیڈی ڈاکٹر نے کہا 10 دن چاہیے. تو ابھی اسپتال سے نکلے وہی اس کو درد شروع ہو گیا، فوراً اندر لے گیا، بچہ پیدا ہو گیا. یہ علم اللہ کو ہے. بلا وجہ بیوی کے گلے نہ پڑو، انتظار کرو. آخر وضع حمل تو ہوگی نا، بچہ تو پیدا ہوگا نا، تو مزید بھی تو معاملہ سامنے آ جائے گا نا. تو یہ ایک رائے ہوتی ہے ڈاکٹروں کی، پیشاب دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں یا الٹرا ساؤنڈ دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. یہ غلط بھی ہوتا ہے. اچھا 6 مہینے کے حمل بھی ہوتے ہیں، کبھی 3 سال کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے. اس کو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ جلدی نہ کرو طلاق دینے میں، اجلت سے کام نہ لو، صبر کرو. اگر ایک آدمی نے
موسم حج میں مسجد عائشہ سے عمرہ کیا ہے تو بہرحال ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس کا تمتع نہیں ہوتا جب تک میقات سے عمرہ نہ کرے۔ وہ کہتے ہیں عمرہ کریں میقات سے، پھر حج تمتع بنے۔ لیکن مکے میں رہنے والوں کے لیے حنفیوں کے نزدیک اشہر حج میں بہتر یہ عمرہ نہ کریں۔ حضرت آدم دنیا میں کس تاریخ کو آئے تھے؟ اب بتاؤ بھائی، کسی کو یاد ہو تو بتا دیں مجھے، پتا میں تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ آپ میں سے کوئی آدمی جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، کیا وہ حلالی ہوگا جو باپ سے پہلے ہو؟ کوئی عقل کرو یار، خدا خاص ہے۔ امام بخاری نے کتنا حدیث یاد کیا؟ امام بخاری سے پوچھو، کہتے ہیں 1,00,000 حدیث، اللہ عالم۔ کہتے ہیں کل آپ نے پوچھا تھا کہ رکوع میں سبحان رب العظیم کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں سب کے سر۔ بابا یہ تو حکم ہوا، وجہ کیا ہے؟ جب سمجھے نہیں ہو تو جواب دینے کا مٹی کا پیدا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا سوال گندم جواب سینا۔ وہ تو ہے کہ جب یہ آیت ہوئی نازل ہوئی فسبح باسم ربک العظیم، حضور نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اور جب آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی تو فرمایا اجعلوها فی سجودکم۔ کیوں؟ بات تو اس میں تھی۔ بخاری شریف کی ساری حدیثیں صحیح ہیں انشاءاللہ۔ وہ تو کچھ حدیثوں میں لوگوں نے اعتراض کیا ہے، لیکن امت کا اتفاق ہے کہ کوئی حدیث بھی غلط ہے۔ اگر ایک آدمی حاجیوں کو مدینہ منورہ سے لے آتا ہے، خود ان کے ساتھ احرام باندھ لیتا ہے، مکہ آتا ہے احرام کیوں کھول لیتا ہے؟ یعنی وہ جھوٹ بولتا ہوگا وہ چوکی کراس کرنے کے لیے، اور وہ جانے اللہ جانے۔ جب نیت ہی نہیں کی تو احرام تو نہیں ہوا، چادریں باندھنے کا نام سے احرام نہیں، جبکہ باقاعدہ نیت کرے۔ ولی اللہ کی کرامت ماننا جائز ہے، بالکل جائز ہے، جائز نہیں بلکہ حق ہے۔ کرامت الاولیاء حق، انکار جو ہے وہ تو کفر ہے۔ حضرت خضر نے جو کچھ دکھایا وہ کیا تھا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ جس کو اللہ نے علم کتاب دیا تھا، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جی میں ایک پلک جھپکنے میں آپ کو تخت منگا دیتا ہوں۔ وہ کیا تھا؟ ولی اللہ تو تھا، وہ کرامت تو تھی، اور کیا تھا؟ کرامت کا انکار تو کفر ہے، جیسے معجزات کا انکار کفر ہے، کرامت اولیاء کا انکار بھی کفر ہے۔ اگر ایک آدمی ایک دن میں 2 عمرے کرے 200 کرے، لیکن کوشش یہ کرو کہ طواف زیادہ کرو، طواف سے زیادہ وقت لگاؤ، اور پھر جب موقع ملے ہفتہ 10 دن میں، جیسے حضرت عبداللہ ابن زبیر کرتے تھے کہ جب بال کچھ بڑھ جاتے تھے عمرہ کر لیتے تھے، وہ کہتے تھے یار ایسے اس طرح پھروانا ہے تو کیا فائدہ، عبادت کر کے کیوں نہ کریں، طواف بھی ہو جائے گا، عمرہ بھی ہو جائے گا، اس طرح بھی پھروا لیں گے۔ اگر ایک آدمی جانور کو ذبح کر رہا تھا، لیکن ذبح کرتے کرتے پوری گردن کٹ گئی، کوئی حرج نہیں، حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سرکار دو جہان رفع دین فرمایا کہ یہ تو تم بتاؤ، ہمیں کیا پتا، یہ تو آپ کو بتانا چاہیے، ہم تو جاہل آدمی، ہمیں کیا پتا۔ اس دن زمانے میں بہت امام موجود تھا، تو ان 4 اماموں کو کیوں منتخب کیا؟ اللہ کی مرضی۔ فرشتے کتنے ہیں؟ اللہ کے فرشتوں کی تعداد جانتے ہو؟ نہیں جانتے، لیکن مشہور کتنا ہے؟ 4۔ تو پھر کیوں 4 مشہور ہوئے؟ اللہ کی مرضی، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ صحابہ کتنے ہیں؟ مشہور کتنے ہوئے؟ 4۔ تو اللہ کی مرضی کیوں ہوئے؟ اب اس کا کوئی علاج ہے کسی کے پاس؟ شادی جنازہ میں ہم بسم اللہ کہاں پڑھیں؟ بسم اللہ کیوں پڑھو؟ اگر فاتحہ پڑھو گے تو پڑھو، جو لوگ ثنا پڑھتے ہیں تو ان کو کوئی ضرورت نہیں پڑھنے۔ کپڑوں پر
دیواروں پہ جو ہم رنگ کرتے ہیں اس کے کچھ نشان لگ گئے، دھوئے ہیں لیکن داغ نہیں جاتے، بالکل نماز پڑھے، وہ کوئی پلیت تھوڑے ہیں، آپ نے دھوئے داغ جائیں نہ جائیں بس دھل گئے خلاص، بالکل نماز پڑھیں۔ اگر کسی دوسرے فرقے کے مدرسے مسجد میں صدقہ دیں، ثواب تو ملے گا، لیکن بدعتوں کو نہ دینا کہ وہ بدعت بڑھاتے رہیں۔ کم از کم صدقہ خیرات بھی وہیں دو جہاں قرآن و سنت ہو، جہاں اہل توحید ہوں، صحیح لوگ ہوں۔ اگر ہم غلط جگہ دیں گے تو غلط چیز پھیلائیں گے نا۔ ہم 11ویں شریف والوں کو دیں گے تو اگلی تاریخ کو 11ویں کر دے گا نا۔ کہتے جی آپ شاگردوں کو کہیں کہ وہ کیا کریں، خوشی کا اظہار نہ کریں، روتے رہیں۔ ہاں کیا جیسے کہ آئندہ میں کہوں گا بابا جب آؤ تو بس روتے ہی ہے۔ بل یفرح المومنون کا کیا معنی ہوگا پھر؟ مومن کو تو خوشی ہوگی نا، حق بات، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ رحمت نازل فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ کفر کی ذلت اور شکست کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ کفر اپنے غرور میں، اپنے کبر میں انتہا پہ پہنچ گیا ہے، یا اللہ ان کے غرور کو، ان کے کفر کو خاک میں ملا دے۔ یا اللہ اسلام کی عزت کو دوبالا فرما دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کی بچیاں ہیں ان کا مستقبل روشن فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، ہر حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، ہر مفسد کے فساد سے محفوظ فرما، حرمین الشریفین کے امن و استقرار کو قیامت تک قائم و دائم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم